یہ پوری تعداد تو میرے علم میں ابھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 10 حفاظ کے اوپر دستار فضیلت باندھی جائے گی اور ایک حافظ قرآن کو اعزازی طور پر دستار باندھی جائے گی۔ یہ دراصل جامعہ فاروقیہ کی خدمات کا یہ حسین نظارہ ہوگا جو ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ ہم تو یوں ہی سمجھتے ہیں کہ جناب حافظ جاوید اختر صاحب اور ان کے پورے کارکنان، پورے اساتذہ کرام کی ٹیم، خواہ مولانا شبیر صاحب ہو، مولانا گلزار صاحب ہو، حافظ عبید اللہ صاحب ہو، حافظ سعید الرحمان صاحب ہو، اور ان کے علاوہ حافظ عطا اللہ صاحب ہو یا دیگر اساتذہ کرام جن کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا، سب یہ قابل مبارکباد ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے یہ 10 ہیرے جواہرات کو تیار کیا اور امت اور ملت کے حوالے کیا۔ یہ حافظ قرآن تیار کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور کتنی پریشانی برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ وہی جان سکتا ہے جو اس لائن کو جانتا ہو یا مدرسے میں آ کر کے وہاں کے حالات سے واقفیت حاصل کرتا ہو۔ میں بیچ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اخروی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اگر سب سے بڑی ڈگری اگر دنیا حافظ قرآن کی ڈگری اور عالم قرآن کی ڈگری، اور میں نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ تمام علوم کا تعلق دنیا سے ہے، لیکن اس علم کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ آخرت سے۔ یہ جامعہ فاروقیہ یہ معمولی مت سمجھیے، اس کا تعلق سنت نبوی سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک ٹکڑا زمین کا ایک حصہ تعلیم قرآن کے لیے مختص کیا ہے۔ ان حافظ قرآن کو معمولی مت سمجھیے کہ اس کا تعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمر بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سالم رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، قرآن کریم خاص طور پر 4 صحابہ کرام کے، اس میں سے ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے، ابی ابن کعب کا ہے، معاذ ابن جبل کا ہے، حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے حفظ کیا جن اساتذہ نے، جن ذمہ داران نے، جس مدرسہ نے حفظ قرآن کا ماحول پیدا کیا، وہ بھی قابل مبارکباد۔ جن والدین نے اپنے بچوں کو اس کے لیے فارغ کیا، وہ بھی قابل مبارکباد۔ اور وہ معاونین، مخلصین جن کے تعاون سے یہ بڑا کام ہو رہا، وہ بھی قابل مبارکباد۔ سب کے لیے انشاءاللہ یہ ذریعہ نجات ہے اور ذخیر آخرت ہے۔ لیکن اس مجلس سے ایک پیغام ہمیں اور آپ کو یہ لے کر کے جانا ہے، یہ قرآن صرف قرآن کھانے کے لیے نہیں اترا ہے، یہ قرآن صرف تعویذ کے لیے نہیں اترا ہے، یہ قرآن صرف شعبان اور رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن صرف روح کی آسانی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن صرف دکان اور مکان کے افتتاح کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ قرآن جب مردوں کی مغفرت کرا سکتا ہے تو یہ زندوں کی قسمت کو بھی سنوارتا ہے، سنوار سکتا ہے۔ اس لیے پورا مجمع اس بات کا یہ تہیہ کرے کہ قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، اور اس تعلق کی وجہ اور تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے، پورے عالمگیر کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اسی طریقے سے اس کتاب کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام روزانہ کیا جائے، جتنا اللہ آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، جتنا اللہ تعالیٰ موقع دے ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر کے اندر خیر و برکت نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ، برکت کا معاملہ فرمائیں گے، اور ہر طرح کی نحوست اور بے برکتی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایک بات تو مجھے قرآن کے تعلق سے یہ کہنا تھا کہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو اپنے دل و جان سے لگائیں،
اب قرآن سے جتنا اچھا تعلق ہوگا اتنا ایمان میں مضبوطی ہوگی اور اس طرح خیر و برکت ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگی میں آئے گی۔ دوسری بات جو مجھے مختصر وقت میں کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالص ایمان معتبر ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اے لوگوں سن لو کہ اللہ کو خالص ایمان معتبر ہے، خالص دین معتبر ہے۔ ملاوٹ والا ایمان کہ آدھا ادھر آدھا ادھر والا ایمان اللہ کی یہاں معتبر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس ہم سچا پکا اگر ایمان لے کر کے جائیں گے، اگر اعمال کے اندر کوئی کمی بیشی ہوگی تو کٹائی پسائی کے بعد ایک نہ ایک دن ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اگر ایمان کے اندر کمی واقع ہو گئی، اگر ایمان کے اندر جو نقص پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے نہ ہم یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیا نام ہے؟ اور ایمان کے خالص ہونے کے لیے 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ ہے، ہم سب کچھ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ راضی تو پوری دنیا راضی، اگر اللہ ناراض تو دنیا کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، جس کے بارے میں عاشق نبی جناب قاری آفتاب صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے ماشاءاللہ، جنہوں نے توحید باری پر اچھی نظم انہوں نے پیش کی ہے۔ تو پہلی چیز تو توحید ہے۔ دوسری چیز ہے رسالت پر ایمان رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ سب سے پہلے